السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ گزشتہ مہینے بھی ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشوں میں سے ایک پہلو جو تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت، اس کو ہم نے سماعت کیا تھا۔ آج کے اس درس سے ہم باضابطہ طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کریں گے۔ آغاز سے پہلے ہمیں کچھ باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے تاکہ ہم جب آگے اس درس کو سنتے جائیں تو ہمارا ذہن ان واقعات کو قبول کرے اور پیچھے گزرنے والی باتیں ہمیں یاد رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، دنیا میں انسانوں کو بھیجا اور دنیا کو انسانوں سے آباد کیا۔ دیگر مخلوقات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجنے کا ایک مقصد بنایا۔ قرآن مجید میں جس کو ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے انسانوں کو بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان بنا کر بھیجا، تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو راست طور پر ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا۔ اللہ نے ہم سے گفتگو نہیں کی، اللہ نے ہم کو پیغام نہیں پہنچایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ نبیوں کی بعثت کا، ان کو بھیجنے کا اہم اور بنیادی مقصد جو ہے انسانوں کی ہدایت ہے، ان کو راہ راست پر لانا ہے اور ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی ان سے بجا آوری کرانا، یہ انبیاء کرام کی زندگی کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو چنتا ہے اور ان کے ذریعے دیگر بندوں تک پیغام کو پہنچاتا ہے۔ تو دو باتیں ہم کو سمجھ میں آ گئی، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے، اس کی بندگی کرے، اس کے تمام احکامات کی پیروی کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ انبیاء کے ذریعے ہماری ہدایت ہو۔ ہم ڈائریکٹلی راست طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ہی کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا ہے۔ آپ نے بہت سارے بچوں نے سیرت ختم نبوت کو اس کا ایگزام دیا، اس کے اندر آپ نے پڑھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو کیوں بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں نبیوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کی جائے۔ یہ اصل بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے ذریعے ہمارے احکامات کو منواتا ہے اور ہمارے قلوب کو پاکیزہ اور مصفا بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا بھی مقصد قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ وہ نبی کو ہم بھیجتے اس لیے ہیں تمہارے پاس کہ وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرے، ہماری نشانیاں کیا ہے وہ تم کو بتلائے، ویزکیہم اور تمہارے دلوں کی صفائی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کی تعلیم دے۔ وہ کتابیں کون سی ہیں؟ ہماری کتاب مسلمانوں کے لیے وہ قرآن مجید ہے،
دیگر انبیاء کرام آتے رہے، ان کے پاس اپنی اپنی کتابیں آتی رہی۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی کون آئے؟ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، اور سب سے آخری نبی کون آئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا۔ یہ بنیادی باتیں نبیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ انبیاء کرام کتنے ہیں؟ ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آئے۔ کتنے آئے؟ 1,24,000 انبیاء کرام، 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور ان کے بھیجنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کی ہدایت، انسانوں کی ہدایت، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں بتلانا، اور ان کے دلوں کو پاک و صاف کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کے سامنے بیان کرنا۔ تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اس کے ذریعے پھر نسل انسانی چلی۔ اسی لیے ہم کو آدمی کہا جاتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے آدمی ہیں، یعنی حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم آئے، ان کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وائف حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے نکاح ہوا، ان دونوں کے نکاح سے ان کی اولاد ہوئی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اب ان کی نسل میں یکے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے۔ دوسرے بڑے مشہور نبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام۔ ان کا واقعہ کشتی والا بڑا مشہور ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضیلت عطا فرمائی تھی کہ ان کو بہت زیادہ عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اس 950 سال کی عمر میں، آج کل ہم دیکھتے ہیں کتنے ہماری عمر کتنی ہے، آپ لوگ بیٹھے ہوئے 8 10 سال 12 سال 14 سال بول، یہاں سامنے بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ان کی 20 25 30 سال، اور پیچھے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ان کی عمر 50 60 سال 70 سال۔ یہ ہماری دنیا میں اب جو لوگ جی رہے ہیں ان کی ایوریج عمر ہے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو عمر دی تو 100 سال تک بندہ پہنچتا ہے، بہت کم اور ایسے ہوتے ہیں جو 100 کے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 950 ایئرس کی عمر عطا فرمائی۔ اتنی بڑی عمر کے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ اب نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی کہا کہ نبی کا کام یتلو علیہم آیاتنا، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرنا، نشانیوں کو بتانا، اور لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانا، اور ان کے دلوں کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو 950 سال کی عمر عطا فرمائی۔ حضرت نوح 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، بچپن کا اور آخری عمر کا وقت نکال بھی دے تو 900 سال تک حضرت عمر تبلیغ کرتے رہے اندازے کے مطابق۔ لیکن 900 سال تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، تو پتہ چلنا چاہیے کہ سب سے بڑی امت تو ان کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کی امت میں کتنے لوگ تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ان کی امت میں ان کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے 900 سال 950 سال حضرت نوح عمر پائے۔ اتنی عمر تبلیغ کرنے کے بعد ان کی امت میں صرف 80 سے 90 لوگ تھے۔ کتنے لوگ؟ 80 سے 90 لوگ صرف اسلام قبول کی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو وہ لوگ ستانے لگے۔ حضرت نوح کو اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح ایک کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو شامل کر لو، اس کے بعد ہمارا عذاب نازل ہوگا، ہم ان کو بتا چکائیں گے۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح ہیں۔ انہوں نے کشتی بنائی، اس کے بعد ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو کہا کہ میری کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ۔ جو سوار ہو گیا وہ بچ گیا، تو اس کشتی کے باہر کہا جس نے مجھ کو قبول نہ کیا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ جو آپ کے ماننے والے تھے وہ سارے کشتی میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی موسلادھار بارش نازل فرمائی کہ ساری دنیا میں پانی بھر گیا۔ ساری دنیا، جتنی بڑی دنیا ہے نا، صرف ہمارا ایریا نہیں، ہمارا شہر نہیں، ہمارا ملک نہیں، بلکہ ساری دنیا میں پانی ہی پانی بھر گیا۔ اور جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے وہی لوگ بچ گئے، باقی پوری دنیا اس وقت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پوری یہ سلسلہ حضرت نوح سے چلا۔ اس کے بعد ایک مشہور نبی آئے
جس کو آپ نے بارہا ان کا نام سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. نام سنے آپ لوگ؟ کون کون نام سنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کیا ہے؟ مشہور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کے وقت ہم سنتے رہتے نا، قربانی کی عید گئی نا، بقرہ عید. اس واقعے میں جس کی یاد آتی ہے، جس کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اچھا یاد رکھیں، حضرت نبیوں کی زندگی، یہ سیرت النبی کا ہم جو درس چالو کیے ہیں، سیرت النبی مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صبح شام کیسے گزارا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں سے ملتے تو ان کا کیا انداز ہوتا تھا. اپنے بڑوں سے ملتے تو کس طرح ان کی تعظیم کرتے تھے. چھوٹوں سے ملتے تو ان پر کس طرح شفقت کرتے تھے. اور باہر کے ملکوں میں جاتے تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا انداز ہوتا تھا. دوستوں کے ساتھ کیسے آپ کے اخلاق تھے. دشمنوں کے ساتھ کیسا آپ کا رویہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری وہ ہم کو سننا ہے. یہ نبیوں کی زندگی سنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ان کی زندگی کے ذریعے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. ہر کسی کی زندگی سہل اور آسان نہیں ہوتی. ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے موڑ آتے رہتے ہیں، پریشانیاں کسی نہ کسی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. چاہے امیر ہو غریب ہو، پیسے آ جانے کی وجہ سے پریشانیاں رکتے ہیں. پریشانیاں ہر کسی کے پاس آتے رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک ہو یا بد ہو، بروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے. نیکوں کو آزمائشوں مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے کہ یہ میرے بندے کس طرح صبر کرتے ہیں. اچھے لوگوں پر بھی آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں. چاہے کیسا بھی انسان ہو، پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں. تو ان پریشانیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا. انبیاء کرام پر بھی کبھی کبھی مصیبتیں آئی. اور انہوں نے کیا کیا، ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں اس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز کر رہے ہیں، تو اب ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے. ایسے حالات بھی رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر مسلم مہمان آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بکری کا دودھ پیش کیا. ایک بکری کا دودھ جتنا نکل سکتا تھا نکال کے اس کو پیش کیا. اس نے پی لیا. اس کے بعد کہا کہ تمہیں اور چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ ہاں چاہیے. تو رسول اللہ نے دوسری بکری کا دودھ نکال کر دیا. پھر پوچھا کہ کیا اور چاہیے؟ اس نے کہا اور چاہیے. کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، ماننے والا نہیں ہے، دشمن ہے، غیر مسلم ہے. لیکن حضور کے اخلاق میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتنے بکریاں ایک کے بعد ایک پوچھتے گئے. 7 بکریوں کا دودھ اس غیر مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلایا. اب آپ یہ دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری بکریاں تھے، لوگوں کو اتنا پلا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھا کھاتے پیتے تھے ہوں گے، یہ ہمارے ذہن میں آ رہا. لیکن وقت ایسا بھی گزرا رسول پاک علیہ السلام کے پاس کہ کئی دن تک بھوکے پیاسے رہا کرتے تھے. کئی دنوں تک رسول پاک علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. کبھی کھجوریں کھا لیتے، کھجور بولتے نا ہمارے پاس، وہ کھا لیتے. اسی پر زندگی، ایک کھجور صبح کھا لیے، ایک کھجور شام کھا لیے، بس یہی کھانا. ایسے مشکل حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. اب ایسے مشکل حالات میں رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کبھی جھوٹ بول کر پیسہ نہیں کمایا، کبھی دھوکہ دے کر کسی کو مال ہڑپ لیا نہیں. اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اگر پیسے کم پڑ رہے ہیں، کچھ کم کر رہے ہیں، تو ہم کسی سے جھوٹ بول دیتے. ہوتا نا، جھوٹ بول کے پیسے دے دیتے، پیسے لے کے کسی کے واپس نہیں کرتے، ڈبا دیتے. بہت سارے واقعات ہمارے پاس ہوتے. لیکن اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معلوم ہوگی تو ہمیں پتا چلے گا کہ کتنے مشکل حالات میں رسول پاک علیہ السلام نے صبر کیا. ہماری زندگیوں میں بھی صبر آ گیا. کیسے حالات گزرے، ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے. رسول پاک علیہ السلام
نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، ان کے لیے برکت کی دعا کی، تو سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہو گئی۔ ان کا واقعہ یہ تھا، اب میں آپ کو رسول اللہ کا معجزہ بھی سنا دیتے ہوئے چلتا ہوں ساتھ ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا تھا، کچھ بھی سنتے تھے تھوڑی دیر میں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ہوتا نا، کون سا کچھ بھی یاد دلاتے گھر کو کہہ کر ذہن سے نکل جاتا، اور گھر میں کچھ بھی یاد کر کے آ کر کچھ سنانے کے لیے آئے تک مگر ذہن سے نکل جاتا ہوتا نا ہمارے ساتھ بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ یاد کرتے تھے، کچھ سنتے تھے تو وہ بات بھول جاتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے پاس آ کے بولے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجیے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ میری یادداشت کو تیز کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر پھیرا، صرف ہاتھ پھیرا۔ وہ پھیرنے کی یہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت حضرت ابو ہریرہ کو عطا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کئی سال ہو گئے وہ واقعے کو ہوئے، اس کے بعد میں کوئی بھی بات سنتا ہوں تو وہ بات میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ کس کا کمال تھا؟ رسول اللہ کے ہاتھ کا کمال تھا۔ جو ہاتھ رسول اللہ نے پھیرا، اس ہاتھ کی برکت سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ نے مجھ پر ہاتھ پھیرا کبھی اس کے بعد میں کوئی بات نہیں بھولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، جو کام کرنے کا حکم دیا، جس کام سے منع کیا، وہ چیز جو ہمارے سامنے پہنچی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ قرآن تو معلوم ہے نا، قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حدیث رسول اللہ کے کلام کو کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا کہا، اس وقت ایسا کیا، اس کام سے منع کیا۔ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کیا کیے، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، 2-3 دن ہو گئے، بھوک شدت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کی تلاش کے لیے نکلے۔ راستے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ میں کچھ مسئلہ حضرت عمر سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ باتوں باتوں میں حضرت عمر مجھ کو گھر لے جائیں اور کچھ کھانا کھلا دے تاکہ میری بھوک کم ہو۔ یہ ارادے سے حضرت ابو ہریرہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کچھ مسئلہ پوچھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کیا کیے، مسئلہ بتائے، آگے چلے گئے۔ پھر کچھ دور جانے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھوں گا، اور چلتے چلتے اگر کچھ کام ہو گیا، کچھ کھانے کو مل گیا تو اچھا ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس سے سوال کیا، حضرت ابو بکر نے بھی وہی کیا، جواب دیا اور آگے چلے گئے۔ اب بھوک ہے، برداشت نہیں ہو رہی ہے، چلتے چلتے رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ جو ہو گیا اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم رسول اللہ کو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ دریافت کیا تو رسول پاک علیہ السلام نے ان کو ہاتھ پکڑا اور گھر لے کر آئے۔ گھر میں آ کر بٹھایا اور پوچھا کہ گھر میں آواز دی اور پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اندر سے آواز آئی کہ 1 پیالہ دودھ کا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام، میں آپ کو جو بات سنا رہا ہوں آپ وہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک غیر مسلم آیا تھا تو رسول اللہ نے اس کو 7 بکریوں کا دودھ پلایا۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے، آپ کو میں معجزہ بھی رسول اللہ کا بیان کرنے لگا ہوں۔ اب یہاں ہے کہ گھر میں پوچھ رہے ہیں کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، مہمان آئے ہیں ابو ہریرہ، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ صرف 1 پیالہ دودھ کا ہے۔ اب اندر خاتون بھی ہے، رسول اللہ کی ازواج بھی ہے، رسول اللہ کے بچے بھی ہے، خود رسول اللہ ہے۔ اب مہمان کے لیے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو صرف 1 پیالہ دودھ کا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدھا گھر والوں کے لیے رکھ لیتے، آدھا مہمان کے لیے پیش کر دیتے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لاؤ وہ 1 پیالہ دودھ کا لے کر آؤ۔ اندر سے وہ پیالہ آیا تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اب بھوک کی شدت ہے، یہ سوچنے لگے کہ شاید یہ پیالہ مجھ کو مل جائے گا، تھوڑی تو بھوک کم ہوگی۔ رسول اللہ نے کہا کیا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفا، صفا کیا ہے، یہ مدینہ منورہ کے مدرسے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا، اس چبوترے میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام تھے جو دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، تو وہی صفا کے چبوترے پر بیٹھتے، وہی کھاتے پیتے، وہی آرام کرتے تھے۔ تو وہ صحابہ کرام کو بلانے کا رسول اللہ نے حکم دیا کہ اے ابو ہریرہ جاؤ اور
اصحاب صفا کے جو صحابہ کرام ہیں صفا کے چبوترے پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کو بلا کر لاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ پریشان ہونے لگے. روایت میں آتا ہے کہ 70 یا 7,000 تو صحابہ کرام کی تعداد تھی. 70 بھی مان لیے جائے تو ایک کٹورا ایک پیالہ کتنا بھی بڑا اس کو آپ مان لو, کیا 70 لوگوں کے لیے وہ دودھ کافی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چھوٹا پیالہ تھا. رسول اللہ نے کہا اے ابو ہریرہ بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ حضور کے غلام ہیں, کوئی بات حضور کی ٹالتے نہیں ہے. گئے اور صحابہ کرام کو صفا پر بیٹھنے والوں کو دعوت دی کہ رسول اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. وہ سارے صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے. اب رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو پیالہ دیا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ ایک کے بعد ایک سب کو پلاؤ. ابو ہریرہ پریشان ہونے لگے کہ ہے تھوڑا سا دودھ, مجھے شدت کی بھوک لگی ہے, میں آیا تھا رسول اللہ کے پاس سوچ کر کے کچھ پی لوں گا. رسول اللہ نے سب کو بلا دیا, کہہ رہے ہیں کہ سب کو پلاؤ. اگر سب کو پلا دوں گا تو آدھوں کو بھی نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا, مجھے کیا ملے گا. یہ سوچ ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہے. حضور پاک علیہ السلام کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کیا کیے, وہ پیالہ لیے اور پیالہ لے کر پیش کرنے لگے صحابہ کرام کو. اس کے بعد پیش کرتے گئے جتنے صحابہ تھے 70 تھے یا 7,000 تھے, جتنے صحابہ تھے سارے کے سارے پی لیے, لیکن ایک قطرہ بھی دودھ کا کم نہیں ہوا. اب ایک کٹورے میں تھے, ایک بگونے میں سے اگر دودھ نکال کے 70 لوگوں کو پلائے تو کیا بس ہو جاتا دودھ, بچتا کچھ بھی, وہاں پر ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. اور صحابہ ایسا نہیں پیے کہ تھوڑا صرف ایک گھونٹ لیں گے دوسروں کو نہیں دیے. ہر صحابی اتنا پیے کہ ان کا پیٹ بھر گیا, اتنا دودھ پیے. اس کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو رسول اللہ بولے کہ اے ابو ہریرہ اب تم پیو. حضرت ابو ہریرہ وہ پیے, اتنا پیے کہ پورا پیٹ بھر گیا. پھر جب وہ پیالہ نکال دیے تو حضور کو پیش کیے تو حضور بولے کہ اے ابو ہریرہ اور پیو. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اب ایک قطرہ بھی جانے کی جگہ نہیں ہے پیٹ میں, اتنا شکم سیر ہو گیا. اب اس کے بعد وہ پیالہ دیے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پیالے میں جتنا دودھ تھا اتنا ہی دودھ باقی ہے. تو یہ معجزہ رسول پاک علیہ السلام کا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا. تو واقعہ یہ سنانا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھیں گے تو انبیاء کی زندگی میں کبھی اتار کبھی چڑھاؤ, کبھی آزمائشیں کبھی خوشحالی یہ آتے رہتی ہے. اور ہماری زندگی میں بھی یہی معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, کبھی خوشحالی رہتی ہے, کبھی ہمارے ہر کام بنتے رہتے ہیں, کبھی کاموں میں ہمارے رکاوٹ ہوتی رہتی ہے. تو اگر ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگی پتہ ہوگی تو ہم اس زندگی کو یاد کر کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں کس طرح وقت گزارا, ہم بھی اپنا وقت گزار سکتے ہیں. مشکل حالات بھی آ جائے تو رسول پاک علیہ السلام نے شکوہ اور شکایت نہیں کیا بلکہ صبر کا راستہ اختیار کیا. تو ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مشکل حالات آ جائے تو صبر کرنا چاہیے, اور صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, ہم اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو اب وہ مثالیں میں آپ کو دینے لگا ہوں. حضرت ابراہیم کی زندگی کے پاس ہم تھے کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائش ہے. حضرت ابراہیم کے بچپن کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا گیا, آپ کی عمر کا جو حصہ قرآن نے ذکر کیا اس کے مطابق عربی ڈکشنری ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 8 سے 14 سال کی عمر کے بیچ میں حضرت ابراہیم کی ایج تھی. 8 سال سے بڑے تھے, 14 سال سے چھوٹے تھے, اتنے درمیان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. آپ کے رشتے دار خاندان والے قرآن مجید میں آزر کا نام آتا ہے. بعض مفسرین نے والد کہا لیکن اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ وہ آزر ان کے چاچا تھے. آزر کون تھے؟ چچا تھے. وہ چچا کیا کرتے تھے؟ بت بنانے کا کام کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا خاندان, سارا محلہ, سارا گاؤں بتوں کی پوجا کرتا تھا. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم کی عمر 8 سال سے زیادہ 14 سال سے کم ہے. ان لوگوں کے پاس یہ تھا کہ سال کو سال ایک میلہ لگتا تھا. ہمارے پاس بھی ہوتا نا, عرصوں میں میلہ لگتا تو ہم کیا کرتے, ہمیشہ ہر سال وہ میلے میں جاتے, کچھ تو بھی خرید کے وہ سب شاپنگ کر کے آ جاتے. ایسے ہی میلہ لگا. ایک حضرت شاہ رسول رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کرنا, سال کو سال عرس لگتا, عرس میں میلہ بھی ہوتا, سال کو جاتے زیارت کرنے بھی جاتے اور کچھ تو بھی شاپنگ کر لے کے کھا کے بھی آتے نا. ایسے میلہ لگتا تھا ان کے دور میں. تو حضرت ابراہیم کے رشتے دار
گاؤں والے شہر وہاں اس علاقے والے بولے کہ چلو سارے لوگ جاتے ہیں اس میلے میں، آپ بھی چلو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا تھا، ابھی آپ اعلان نبوت نہیں کرے تھے لیکن نبی تھے، تو نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری گندی چیزوں سے دور رکھتا۔ حضرت ابراہیم کے دلوں میں وہ بتوں سے نفرت تھی، وہ بتوں کو پوچھتے نہیں تھے اور بتوں کے لیے سوالات کو اٹھاتے رہتے تھے کہ یہ بت تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں، تم ان کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو، یہ تمہیں کیا فائدہ دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک چیز ہے، ایک چیز کو مٹی سے آپ بنا رہے اور اسی سے آپ کچھ چیز مانگ رہے ہیں، وہ چیز دے سکتی کوئی؟ خود آپ اس کو بنا رہے ہیں، اپنے معبود کو، اپنے خدا کو، وہ آپ کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ یہ سوالات حضرت ابراہیم کرتے رہتے تھے، لیکن ان کے فیملی والے رشتے دار کیا ہے اس کو خاموش بیٹھ جاتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم جو ہے اپنے سوالات کو بار بار کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا، سارے شہر والے، وہ جو علاقے والے تھے، وہ علاقہ چھوڑ کے میلہ دیکھنے کے لیے گئے۔ ان لوگوں کی سالانہ عبادت تھی، وہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے باہر جاتے تھے، چلے گئے۔ حضرت ابراہیم اب اس مقام پر اکیلے تھے۔ حضرت ابراہیم کیا کرے، جس کمرے میں، جس جگہ ان کے بت رکھے ہوتے تھے، اس کمرے میں داخل ہوئے۔ ایسا داخل ہوئے، ہاتھ میں کلہاڑی لیے ہوئے داخل ہوئے، لے کے جا کے ایک بت کا ہاتھ توڑ دیے، ایک بت کا پیر توڑ دیے، ایک بت کی آنکھیں پھوڑ دیے، ایک بت کی ناک توڑ دیے، ایک بت کے کانا کاٹ دیے، نہ جانے ہر بتوں کو کیا کرے حضرت ابراہیم ڈیمیج کر دیے، تھوڑا لوگوں کو نقصان پہنچا کے جو بڑی ہی مورتی تھی، بڑا بت جو تھا، اس کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال کے چلے گئے۔ اب یہ پورے محلے والے واپس پلٹ کے آئے، آئے تو دیکھیے کہ پورے بتوں کا حال خراب ہے، پورے بتوں کو توڑ دیے، بڑے بت کے گلے میں بس کلہاڑی ڈلی ہوئی ہے۔ اب پورے تشویش میں ہے کہ یہ کون کرے ہوں گے، یہ کون کرے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم کے گھر والے، آزو بازو والے جانتے تھے کہ ایسے سوالات حضرت ابراہیم کرتے ہیں اور ان کو حضرت ابراہیم نہیں مانتے، ان کو غلط تصور کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے، تو ان کا سارا شک گیا کہ یہ کام ہونا ہو ابراہیم نہیں کرنا۔ تو سارے لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے بت کیوں توڑے؟ حضرت ابراہیم بولے کہ میں نہیں توڑوں گا بت، آپ کو پوچھنا ہے تو آپ کے بتوں سے پوچھ لو۔ تو حضرت ابراہیم سے ان کی قوم والے کہنے لگے کہ اگر یہ بت بول سکتے تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے تھے؟ حضرت ابراہیم بولے کہ جو بت بول نہیں سکتا، جو تمہارا خدا بات نہیں کر سکتا، تو اس کو پوچھ رہے کیوں؟ یہ ایک بات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد زبردستی کرنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو، علانیہ بتا رہا ہے کہ بڑے بت کے گلے میں کیا بولتے ہیں، کلہاڑی ہے، اور سارے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بت نے کچھ حکم دیا تھا تو چھوٹے بتوں نے وہ کام کو نہیں مانا۔ یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کو حکم دیتے ہیں کوئی چیز لاؤ کرو، یا بچہ کچھ بولتے، آپ وہ کام نہیں کرے تو تنگی ہوتی نا، مانا پڑتی نا۔ حضرت ابراہیم وہی مثال دیے کہ ہو سکتا بڑے بت نے حکم دیا تھا ہوگا، اتنا اس کا کام پورا نہیں کرے تو بڑے بت کو غصہ آیا، اس نے سب کو مانا۔ تو ان لوگ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بڑا بت تھا، کر نہیں سکتا، اس کو ہاتھ پیر ہے، ہم بڑا ایسے ہے لیکن وہ کام نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت ابراہیم وہی بولے کہ جو تمہارا بت یہ کام نہیں کر سکتا تم اس کو خدا کیسے مان رہے ہو؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو کہے تو اب ان لوگوں کو غصہ آیا۔ اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کی یہ بات پہنچی، نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا۔ نمرود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بات کرے کہ تمہارے خدا سے پوچھو، وہ نہیں کراؤں گا۔ بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی تھی تو انہیں بھی کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش بٹھانا ہے، حضرت ابراہیم خاموش نہیں بیٹھ رہے اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا خدا کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں۔ خدا وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جو کسی انسان کو نہیں مل سکتا، وہ خدا ہے۔ خدا کی قدرت الگ ہے۔ حضرت ابراہیم اس کی وحدانیت کو بیان کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کے دور ہی میں ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستارے دکھتے ہیں، اسٹار سب میں تو آسمان میں، اس کی پوجا لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بولے یہ خدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب چاند نکلتا ہے تو چاند کی روشنی میں ستاروں کی چمچماہٹ ختم ہو جاتی۔ حضرت ابراہیم سے وہ لوگ کہنے لگے کہ شاید ہمارا خدا، حضرت ابراہیم سوچنے لگے کہ شاید ہمارا خدا چاند ہوگا، لیکن جب سورج کی روشنی نکلتی ہے، جب چاند کی چاندنی بھی کیا ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ چاند رہتا ہے مگر ہم کو نظر نہیں آتا، تو سورج شاید خدا ہوگا۔
لیکن حضرت ابراہیم بولے کہ یہ بھی خدا ہمارا نہیں ہے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے وہ آیت تلاوت فرمائی، وہ کلمات زبان سے کہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ثبت فرما دیا، اور ہر نماز پڑھنے والے کے لیے نماز سے پہلے ان کلمات کو پڑھنا لازم قرار دے دیا. وہ کیا ہے جس کو ہم توجیہ کہتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ حضرت ابراہیم کی کلمات ہیں. خیر، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا اور حضرت ابراہیم یہی بات کرتے رہے، نمرود بھی دشمن ہو گیا. اب یہ کہنے لگا کہ حضرت ابراہیم کو کیا کرنا ہے، ان کو خاموش بٹھانا ہے، تو ان کو ختم کر دینا، ان کو دردناک سزا دینا، تاکہ آئندہ سے کوئی ایسی حرکت ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی نہ کر سکے. تو ان لوگوں نے طریقہ اختیار کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں چلا دیا جائے گا. حضرت ابراہیم کو آگ میں چلانے کی تیاری کی گئی. ایک سے ایک مشورے ہوئے کہ کیا کرنا ہوگا، تو آگ میں چلانے کا مشورہ طے پایا. اب ڈالنا کیسا ہوئے، تو بہت بڑی آگ لگانے کا ان لوگوں نے تیاری کی. روایتوں میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک وہ لوگ پورے علاقے والے، وہ جو ایریے کے تھے نا، پورے لوگ جنگل کو جاتے لکڑیاں جمع کر کے ایک جگہ جمع کر 1 مہینے تک لکڑیوں کا انبار لگا دی. اب اس کے بعد اس میں آنچ لگائے تو کئی دنوں تک وہ آگ دہکتی رہی. اتنی بڑی اور اتنی خطرناک وہ آگ تھی کہ ہوا میں پرندہ اڑ کے جاتا تو وہ آگ کی ہیٹ کی وجہ سے نیچے گر کے مر جاتا. اتنی بھینکر آگ لگا دی. اچھا، اب آگ لگانے کو لگا دی اتنی محنت کر کے حضرت ابراہیم کو داری کے کیسا یہ ایک مسئلہ ہوگا. آگ کے اوپر سے پرندہ جا رہا تو کبھی سے گر جا رہا، تو آگ کے قریب پہنچ جائیں گے حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے. تو سارے پریشان تھے. شیطان ہر جگہ سے لوگوں کا ساتھ دیتا. شیطان آیا، آگے مشورہ دیا کہ منجنیق بناؤ. منجنیق بولے تو پچھلے زمانوں میں جنگوں میں یوز ہوتی تھی. اس میں بڑا پتھر رکھا، جس طرح گولے ہے نا ہمارے پاس، کھینچ کے مارتے کوئی چیز، پتھر یا کوئی چیز رکھ کے، ویسی چیز بنائی گئی اور حضرت ابراہیم کو دور سے کھینچ کر آگ میں پھینک دیا. جیسے حضرت ابراہیم کو پھینکے، آگ کیا ہوئی، اللہ تعالیٰ کو آگ کا حکم ہوا، یا نار کونی سلام کونی بردم و سلام. اے نار ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، اور ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ ٹھنڈک سے بھی زیادہ ٹھنڈ سردی ہوگی تو بھی نقصان ہو جاتا. اللہ نے حکم دیا کہ سلامتی والی ہو جائے، ایک دم ٹیمپریچر نارمل کر دے. حضرت ابراہیم کو نہ آگ کی گرمی لگنا، نہ تمہاری ٹھنڈک سے حضرت ابراہیم کو سردی ہونا. ایک نارمل ٹیمپریچر پر حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر بٹھا دیا گیا. باہر سے آگ چل رہی ہے، کئی دنوں تک وہ آگ چلتی رہی. اس کے بعد نمرود اپنے محل سے چڑھ کے دیکھا تو حضرت ابراہیم کے اندر تخت لگا ہوا ہے، سامنے میوے پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کی شکل کا ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا تھا جو حضرت ابراہیم سے گفتگو کرتے ہوئے بیٹھا ہے. نمرود پریشان ہوا کہ ہم تو ایک ڈال دیے، ہم سمجھ رہے تھے کہ اب تک جل کے پورا ہڈیاں بھی ختم ہو گئے ہوں گے، اتنی آنکھ میں اتنے دن رکھے. لیکن حضرت ابراہیم کے اندر بیٹھے ہوئے گارڈن میں، وہاں سے نمرود پوچھا کہ ابراہیم کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے میرے خدا نے مجھ کو بچا لیا ہے. تو حضرت ابراہیم کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کی. کیونکہ حضرت ابراہیم پر جو پریشانی مصیبت آئی تھی اس پر حضرت ابراہیم نے صبر کیا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا بھی جا رہا تھا تو فرشتے آئے، آ کر کہنے لگے کہ ابراہیم اگر آپ حکم دیں گے اب ایسی بارش برسائے گی کہ آگ پوری ٹھنڈی ہو جائے گی، ایسی ہوا چلائے گی کہ ساری آگ بجھ جائے گی. لیکن حضرت ابراہیم بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھتا ہوں، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مدد کی. اسی طرح حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں الگ الگ مشکلات، الگ الگ پریشانیاں آتی رہی. وہاں سے حضرت ابراہیم آگ میں سے نکل گئے نا، ان کو علاقہ بدل کر دیا گیا، یہ علاقے میں نہیں رہنا پڑے. تو حضرت ابراہیم اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کو چلے گئے. وہاں پر بادشاہ کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا، آپ کو اور آپ کی بیوی کو قید میں ڈال دیا گیا. آپ کی بیوی کے ساتھ بادشاہ نے بدنیتی کا ارادہ کیا، لیکن اس 3 مرتبہ اس نے ارادہ کیا، 3 مرتبہ بھی اس کا جسم پانی زدہ ہو گیا، مفلوج ہو گیا، ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیے. 3 بار وہ معافی مانگا حضرت سارہ علیہ السلام سے. حضرت سارہ نے اس کو معاف کیا. جب اس نے دیکھ لیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے تو حضرت ابراہیم کے ساتھ ان دونوں کو روانہ کر دیا. حضرت سارہ کے ساتھ ایک باندی کو اس نے گفٹ ایز اے گفٹ دیا، تحفہ، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو. وہ لے کر حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو لے کر ایک مقام پر منتقل ہو گئے، وہاں رہنے لگے.
حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہوتی تھی. حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد عطا فرما. تو بڑی عمر میں جا کر حضرت ہاجرہ کے ذریعے، حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی. وہ کون تھے؟ حضرت 3 نبیوں کا ذکر ہم پیچھے کر چکے، حضرت آدم، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم بول رہے تھے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، تم یہ چھوٹے بچے کو اور تمہاری بیوی ہاجرہ کو لے کر کیا کرو، ایک غیر زیزرہ وادی ایسے جنگل میں لے جا کر چھوڑ دو جہاں پر نہ کھانا پینا، نہ جھاڑ، نہ چرے، نہ بڑے، کوئی چیز نہیں ہے. ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑ دو. پہاڑوں کے بیچ میں ہو چکا. حضرت ابراہیم اللہ کا حکم تھا. حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہے اور ہر بات اللہ کی ماننے والے، اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا. خلیل اللہ سلام دیتے نا رمضان میں، ابراہیم خلیل اللہ. خلیل اللہ حضرت ابراہیم کا لقب ہے. خلیل ایسے گہرے دوست کو کہتے ہیں. دوست فرینڈشپ ہوتی نا، ایک فرینڈشپ ہوتی ہے، ایک بیسٹ فرینڈشپ ہوتی ہے، اور کچھ ایسے خاص فرینڈس ہوتے ہیں، کچھ ایسے خاص دوست ہوتے ہیں جو ہر موقع پر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایسے خاص دوست کو خلیل کہتے ہیں. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے محبت حضرت ابراہیم کی ظاہر ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا. تو اللہ کا حکم تھا حضرت ابراہیم کو حکم پہ کیا کریں، اپنے چھوٹے بچے کو، گود میں کا بچہ ہے وہ بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر مقام کے لیے نکل گئے. حضرت ابراہیم کو، حضرت جبرائیل ان کو گائیڈ کر رہے کہ اس طرف سے جانا ہے، اس طرف سے جانا ہے. ایک پوائنٹ آیا جہاں پر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کی وائف اور آپ کے بچے کو اس مقام پر چھوڑ دو. کون ہے وہ چھوٹا بچہ؟ حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہ مقام پر چھوڑ کے حضرت ابراہیم کیا کرے، وہاں سے چلے گئے. آپ کی بیوی پوچھ لگی کہ اے ابراہیم، آپ ہم کو اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ انسان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ درخت ہے، ہم کس طرح سے زندگی گزاریں گے؟ پوچھتے گئے تو حضرت ابراہیم خاموش ہے. پھر حضرت ہاجرہ نے خود پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے آپ کو، یہ کام کیا آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ اللہ کا حکم ہے. تو جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اطمینان سے واپس چلے جائیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہر نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان پہنچنے نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. اب اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہا ہے. حضرت ابراہیم اس مقام پر آتے جاتے ملاقات کرتے تھے. اچھا، اب وہاں پر جو چیز ہوئی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا. حضرت اسماعیل گود میں ہیں، کچھ کھجوریں ان کے پاس تھی، انہوں نے کھائی، کچھ پانی ساتھ لے کر نکلے تھے، وہ چلتا گیا. اب وہ ختم ہو گیا تو نہ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز ہے نہ پینے کی چیز ہے. اب حضرت اسماعیل کو بھوک لگی. حضرت اسماعیل رو رہے ہیں اور حضرت ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں ہے کھلانے پلانے کے لیے. حضرت ہاجرہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے چکر کرنے لگی. تو آج آپ دیکھیں، خانہ کعبہ جہاں ہے مکہ المکرمہ، اس کے دروازے کے عین سمت میں زمزم کا کنواں ہے. وہ زمزم کا کنواں کس کے قدموں سے نکلا؟ یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. کب نکلا؟ جب حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے تھے. حضرت اسماعیل کو کیا کرے، حضرت ہاجرہ وہاں پر ڈال دیے. اب اس کے بعد جانے لگے. ادھر سے تھوڑی دور جاتے ہیں، بچے کے رونے کی آواز سنتے واپس پلٹ کے آ جاتے. پھر جاتے ادھر کی طرف، پھر بچے کے رونے کی آواز سنتے واپس پلٹ کر آ جاتے. تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طواف کا، عمرے کا، حج کا رکن بنا دیا. حج اور عمرے کا اس کو رکن بنا دیا. حج اور عمرے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضری دیتے ہیں، مکے کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کے فوری بعد صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہیں. تو جس جگہ پر حضرت اسماعیل تھے وہ عین خانہ کعبہ کے سامنے کی جگہ تھی. حضرت ہاجرہ ادھر آتی ہیں اور اس پہاڑ پر چڑھتی ہیں، وہاں تک چڑھتے رہتی ہے جہاں تک حضرت اسماعیل ان کو نظر آتے. جیسے حضرت اسماعیل دکھنا بند کر دیے واپس پلٹ کے نیچے آ جاتی. پھر یہاں سے دوڑ لگاتی ہے، پھر اس مقام پر پہاڑ پر چڑھتی ہیں، آہستہ 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 وہاں تک چڑھتی ہے جہاں تک حضرت اسماعیل ان کو نظر آتے ہیں. تو اسی لیے صفا اور مروہ، آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر جا کر دیکھیں، صفا اور مروہ کے درمیان میں گرین لائٹ لگے ہوئے ہیں. وہ گرین لائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ مرد حضرات کو بھاگنا ہوتا ہے. تو یہ سنت بھی کس کی؟ حضرت ہاجرہ کی ہے. حضرت ہاجرہ کیا کرتی تھی؟ جس وقت زمین پہ آ جاتی، جہاں سے حضرت اسماعیل صاحب نظر آتے، وہاں سے کہتے تھے بھاگ لیتے ہوئے آگے آ جاتے اور اس کے بعد پھر پہاڑ کا راستہ چڑھتے. تو یہ جو راستہ تھا حضرت ہاجرہ نے جس پر سعی کی، آگے اور پیچھے گئے کوئی چیز ڈھونڈنے کے لیے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کا عمرے کا رکن بنا دیا، اور جہاں حضرت حاجرہ بھاگی مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اس مقام پر بھاگ کر دوڑ کر وہ اپنا رکن ادا کریں، تو ادھر بھاگ رہی تھی حضرت 7 چکر ہوئے، ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز خاموش ہو گئی، تو حضرت حاجرہ دیکھنے کے لیے پلٹ کر آئی تو حضرت ابراہیم اسماعیل کے قدموں کے پاس سے پانی نکلنا شروع ہوا، تو حضرت اسماعیل نے حضرت حاجرہ نے کیا کیا، اس کو رک رک بولے، کس طرح بولے، ان کی زبان عبرانی زبان تھی، وہ جو علاقے سے آئے تھے وہاں کی زبان میں زم زم کہتے ہیں رک رک کو، تو حضرت حاجرہ نے کیا کیا، اس پانی کو کہا رک رک، ان کی لینگویج میں زم زم، تو اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے زم زم رکھ دیا، اس پانی کو حضرت حاجرہ نے کیا کیا، دائرہ بنا لیا، محفوظ کیا۔ اب چرند پرند جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں نا، ایسی جگہ پر اپنا گھر بناتے ہیں جہاں پر پانی ہو، تو ایک قافلہ آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پر پرندے گشت کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کلام ریگستان ہے، عرب کا میدان ہے، یہاں پر دور دور تک پانی نہیں ہے، شاید وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، اس کا مطلب وہاں قریب میں پانی ہے، تو وہاں پر وہ لوگ آئے، وہ لوگ عربی زبان بولتے تھے، بول چال میں، تو وہ لوگ وہاں پر آباد ہوا وہ قبیلہ، اور حضرت اسماعیل وہیں بڑے ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل ابراہیم کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ اے ابراہیم تمہیں حکم ہے، خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم کو ذبح کرنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، وہ واقعہ آپ نے تفصیل سے سنا ہوگا کہ بقرہ عید کے طور پر کے دنوں میں وہ واقعہ سنایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لیے اور ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن وہاں حضرت اسماعیل کا گلا نہیں لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں جانور کو رکھ دیا، جانور کے گلے سے چھری چل گئی، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت بنا دیا، اور آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ واجب کر دیا کہ جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا، استطاعت دی، وہ اپنے گھر میں قربانی کا جانور ذبح کرے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ جد امجد بولے تو جس طرح ہم ہیں، ہمارے والد ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے والد، ان کے والد، جاتے جاتے یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت کس سے مل جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کی ایک اولاد حضرت اسماعیل، یہ بڑے فرزند، اس کے بعد دوسری اولاد ہوئی حضرت اسحاق رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت سارہ کے بطن سے، اس کے بعد حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب، ان کا نکلیم تھا بنی اسرائیل، اسرائیل ان کا نکلیم تھا، اور ان کی ذریت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو رکھا۔ ادھر حضرت اسماعیل کے بڑے فرزند، ادھر حضرت اسحاق ہے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا نام اسرائیل بھی تھا نکلے۔ اب ان کی ذریت میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، جتنے انبیاء کرام حضرت اسماعیل کے بعد آئے نا، حضرت اسحاق کے بعد وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، داؤد، جتنے نبی ہیں سارے کے سارے حضرت اسرائیل، حضرت اسحاق کی نسل میں سے، جو حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ایک طرف چل رہا تھا، اور ادھر حضرت اسماعیل کا سلسلہ نسب خاموش طور پر چلتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کے اور حضرت اسماعیل، ان کے بعد ایک سلسلہ چلتا 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 آیا، آخر میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے 500 ساڑھے 500 سال کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ ولادت ایسی ہوئی کہ یہ سارے انبیاء ایک طرف، حضرت اسماعیل کی یہ شہزادے خاتم الانبیاء بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سید الانبیاء، تمام نبیوں کا بھی سردار بنا دیا، سارے نبیوں کے سردار بن کر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے، یہ ہم کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی کہ کسی انسان نے ایک شاندار محل تعمیر کیا، اور بہترین طریقے سے اس کی زیب و زینت کی، اس کو آرائشوں میں لگایا، اچھی اچھی چیزیں اس کو ڈیکوریشن میں اس کے لگائی، لیکن ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ حضور مثال دے کے فرماتے ہیں کہ لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور سارے گھر کی تعریف کرنے کے بجائے وہ ایک نقص کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ساری چیزیں تو اچھی ہے، لیکن اس نے ایک جگہ پر اینٹ نہیں لگائی، وہ سراغ چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں
جیسے کہ میں وہ اینٹ لگ گیا تو جیسے وہ ایک اینٹ لگانے سے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی نا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ آخری نبی میں ہوں، میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے. سارے انبیاء آتے رہے لیکن وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. میں آخری نبی بن کر خاتم الانبیاء بن کر دنیا میں تشریف لایا. جیسے ہی میں آیا وہ جگہ ختم ہو گئی، فل ہو گئی. اب وہ گھر مکمل تیار ہو گیا. اب اس گھر میں کوئی کام باقی نہ رہا. اسی طرح اب دنیا میں بھی کسی اور نبی کی آمد ہونے والی نہیں ہے. نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، لیکن کسی کی سیرت، کسی کی زندگی اس طریقے سے محفوظ نہیں ہے جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی محفوظ ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ بڑے بڑے انبیاء کرام کے واقعات پڑھے، قرآن مجید میں جن انبیاء کرام کا ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، ان کے واقعات پڑھے. کسی کی زندگی کا اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں ملتا. کسی کے چند سالوں کے واقعات ملتے ہیں، کسی کے کچھ واقعات ملتے ہیں، کسی کی زندگی کے پورے واقعات نہیں ملتے کہ وہ پیدائش کے بعد کس طرح کے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے واقعات ملتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگوں سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے. کچھ واقعات ہیں. پھر اس کے بعد آخری ایام کی جو آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اس وقت کے واقعات ملتے ہیں. بیچ کی زندگی کہاں گئی کسی کو پتا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودیوں کی سب سے بڑی قوم تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس طرح نہیں ملتی. جتنی بھی ملتی ہے اس میں بھی انہوں نے تحریف اور تبدیل کر دی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی کہ ہر زبان میں، ہر کنٹری میں، ہر لینگویج میں جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہے. اور جس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کو گزارا وہی پورا طریقہ ان کتابوں کے اندر درج ہے. کیوں حفاظت کرنے کے ذریعے یہ کوشش اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح اس کی حفاظت کی؟ تو اس کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اور حضور پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب تھی. کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہماری یہ کتاب ہے. توریت بھی آئی حضرت موسیٰ پہ، زبور بھی آئی حضرت داؤد پہ، انجیل بھی آئی حضرت عیسیٰ پہ، لیکن کسی کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے آنے والی آخری کتاب ہے. اب یہ کتاب آ گئی، قیامت تک کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے. اسی لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری کیا کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر لے لی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، تو رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اسی لیے رسول اللہ کی زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے، اہل بیت کے ذریعے محفوظ فرما دیا. حضور کی زندگی کے ہر لمحے کو صحابہ کرام نے جو دیکھا، اہل بیت نے جو اپنے گھروں میں دیکھا، وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا. بعد میں آنے والے اللہ کے محبوب بندوں نے اس کو جمع کیا اور اس کو کتاب کی شکل دی اور سیرت کے نام سے لوگوں کو اس کو مشہور کیا. ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز ہمارے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی چاہیے. پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو سننی چاہیے. سن کر اپنی زندگی کے اندر چینجز لانے چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں رسول اللہ کی زندگی میں، رسول اللہ نے ایسے اوقات میں کیا کیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر ان کو بھیجا. ہمارے لیے آئیڈیل ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی زندگی پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے. اگر ہم ان کی زندگی پر عمل کریں گے تو ہر مشکل ہماری آسانی کے اندر تبدیل ہو جائے گی. تو یہ سارے واقعات سنانے کا مطلوب اور مقصود یہ ہے. انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو پروگرام ہوگا ربیع الاول شریف میں ہوگا. تو ربیع الاول شریف حضور کی میلاد کا مہینہ ہے، اسی لیے میں نے وہ ولادت کے واقعات آج نہیں چھیڑے. پورا پیچھے سے آپ کو تسلسل کے ساتھ لے کر آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبیوں کو کیوں بھیجا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کہ نبی کو کون کون مشہور آئے، کس نبی کی نسل میں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ واقعات ہم نے سمجھ کیے. اور آج کی زندگی کا، آج کے درس کا جو اہم مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو آزمانا ہے. انبیاء کرام نے جس طرح صبر کر کے اپنی زندگی کو خوشحال بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تھا، ہمیں بھی ان کی زندگی کی طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے. مصیبتیں پریشانیاں آئے
تو ہم صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النصر مع الصبر. یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ مدد ہوتی ہے. اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ آج کی گفتگو کا اہم مقصد ہے. ہم انشاءاللہ ہر مہینہ کوئی نہ کوئی اہم ٹاپک پر تذکرہ کریں گے اور ہر درس کے اختتام پر آپ کو ایک اچھی بات سنائیں گے جو اس درس سے ریلیٹڈ ہوگی. جو آج کی درس سے ریلیٹڈ جو بات ہے کہ ہمیں زندگی میں صبر کرنا چاہیے انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم